عمران خان کی تصویر بیشک وہ کہتے ہیں نا ہتھکڑی لگا کے جو تصویر ہوگی وہ زیادہ پاورفل ہوگی. یہ میں بتانا چاہتا ہوں ہتھکڑی کے شوقینوں کو. ایک دفعہ اگر جھلک بھی کوئی دکھا دی گئی تو پھر وہ جو کرک میں ہو رہا ہے وہ ہر سڑک میں ہو رہا ہوگا اور ہر محلے میں ہو رہا ہوگا. جو لفافے اور لفافیاں ہیں ان کو ٹارگٹ دیا ہوا ہے. کسی کو ایک لیڈر ٹارگٹ ہے, کسی کے ذمے لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ اخلاقیات کی جو ماہر پاکستان میں پارٹی ہے وہ مسلم لیگ نون ہے, اور وہ چاہتے ہیں کہ ساری تصویریں, ساری ویڈیوز, ساری ان کے پھینکے ہوئے جہازوں سے جو برہنہ پمفلٹ تھے شہید بی بی کے حوالے سے, وہ سارا کچھ لوگ بھول جائیں. اصل کتابیں وہ ہیں جو بیرون ملک چھپی ہوئی ہیں, آل شریف اور پاکستان کی سیاسی اشرافیہ, سیاسی ساری طرح کی میں ملا کے کہہ رہا ہوں, ان کی کرپشن کی جو داستانیں چھپی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ہیلو پاکستان. آج سب سے پہلے تو میں ایک گلوبل ٹرینڈ چل رہا ہے, ایلون گو ٹو غزہ. یہ ایلون مسک کے لیے چل رہا ہے, اور اس میں اپنی آواز اور پاکستان کی آواز شامل کرنا چاہتا ہوں. اور وہ آواز یہ ہے کہ جو جتنے بھی عالمی ادارے ہیں اور جتنے بھی وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ان کو کہا جائے کہ یہ بڑے فلنتھراپسٹ ہیں, لوگوں کی خدمت کرتے ہیں, ان کو چاہیے کہ اس وقت سب سے زیادہ ضرورت جس بات کی ہے کہ وہ غزہ پہ پہنچیں اور ریکنسٹرکشن کے کام میں اور لوگوں کے ریسکیو کے کام میں, اور لوگوں تک جو انسانی امداد ہے وہ اور میڈیسن جو ہے اس کے لیے, اور اسی پرپز کے لیے جو ایلون گو ٹو غزہ کا ٹرینڈ ہے, آئی سپورٹ دس. دوسری بات یہ ہے کہ جو پاکستان کے قومی لیڈر ہیں عمران خان, وہ قید میں ہیں اور ان کو رہا نہیں کیا گیا. ضمانت ہونے کے باوجود نئے کیسز ڈالے گئے, اور جو نئے کیسز تھے وہ سارے کے سارے ایسے ہیں جن میں سے انتقام جھلکتا ہے اور بہت ساری جہالت بھی جھلکتی ہے. جو کپتان کی ایک جھلک کا خوف ہے, اس کے نتیجے میں آج ایک کارروائی ہوئی ہے جس کی طرف میں آپ کی خاص طور پہ توجہ چاہتا ہوں. کہ جو ٹرائل کورٹ ہے سائفر کا ٹرائل کر رہی ہے, اس نے ایک آرڈر پاس کیا ہے. آرڈر کیا ہے آپ سن کے حیران ہو جائیں گے. اس طرح کا آرڈر بھی کبھی کبھی پاس کیا جا سکتا ہے, خاص طور پہ ان حالات میں جب اس کی جو سپیریئر کورٹ ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 ججز نے کہا کہ یہ ٹرائل اوپن ہونا چاہیے. جج کہتے ہیں کہ جی ٹرائل جو ہے وہ اوپن ہوگا, لیکن ہوگا جیل میں. کن شرائط کے تحت, یہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں, آپ کو پتہ لگے کہ کس طرح کا انصاف کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ آپ کے سامنے ہے جو ٹرائل کورٹ نے آرڈر کیا ہے. یہ آرڈر یہ کہتا ہے, خواتین و حضرات میں آپ کو دکھا بھی رہا ہوں اس کا جو میں نے ہائی لائٹ کیا پورشنز پہ آپ نظر ڈالنے, کہتا ہے کہ اٹ از فردر ہیلڈ دیٹ دی جیل ٹرائل آف دی اکیوزڈ شیل بی این اوپن ٹرائل. کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں جی کہ جو عمران خان کا ٹرائل ہے وہ اوپن ٹرائل ہوگا. اب ذرا اوپن کیسے ہوگا؟ اپان ریسیپٹ آف دی سینکشن آف دی فیڈرل گورنمنٹ اینڈ کنکرنس آف دی جیل اتھارٹیز. پہلے مشورہ کیا جائے گا وفاقی حکومت سے, اور اس کے بعد جو جیل اتھارٹیز ہیں ان سے بھی مشورہ کیا جائے گا. جیل اتھارٹیز بھی 2 قسم کی ہوتی ہیں, ایک نظر آتی ہیں اور ایک ان کا انٹرنل سسٹم ہوتا ہے. دی کاؤنسلز آف دی ایکیوزڈ اینڈ 5 فیملی ممبرز آف دی ایچ شیل بی انٹائٹلڈ ٹو اٹینڈ دی ٹرائل پروسیڈنگز. کہ صرف وکیل جائیں گے, اور جو ملزم کی فیملی کے 2 چونکہ ملزم ہیں, شاہ محمود قریشی بھی ہیں, تو 5 بندے جو ان کے گھر والے ہیں وہ ٹرائل دیکھنے کے لیے جائیں گے. مور اوور ممبرز آف دی, اچھا اب یہ تو سیدھی اجازت ہے اوپر جو دی گئی ہے. مور اوور ممبرز آف دی پبلک اینڈ آل دوز ہو وش ٹو اٹینڈ دی ٹرائل پروسیڈنگز شیل آلسو بی الاؤڈ ٹو ڈو سو. کہ جو پبلک کے لوگ ہیں وہ, یا وہ لوگ جو اٹینڈ کرنا چاہتے ہیں اس پروسیڈنگ کو, ان کو اجازت دی جائے, so far as they can be accommodated in the court room. کہ اگر ان کی جگہ عدالت کے اندر ہے. یہ کیسی اوپن کورٹ ہے جس میں پہلی شرط یہ ہے کہ صرف وکیل جا سکتے ہیں, دوسری شرط یہ ہے کہ گھر والے 5 جا سکتے ہیں, اور تیسری شرط یہ ہے کہ جو عدالت کے اندر لوگ آ سکتے ہیں جتنے. عدالت آپ بنا لیں ایک چھوٹی سی جگہ پہ جس میں آپ کہیں جی اس میں تو بندے ہی آ سکتے ہیں. 10 ایک عملہ ہوتا ہے آپ کا, کوئی 10 ایک ہوں گے مختلف اداروں کے جو سونگیں گے ٹرائل میں سے کیا نکل رہا ہے. ایک ادارہ جیل ہوتا ہے, دوسرا ادارہ کار خاص ہوتا ہے, تیسرا ادارہ پولیس ہوتی ہے, چوتھا ادارہ FIA ہوتا ہے, 5واں ادارہ وہاں جو ان سب کو مانیٹر کرنے کے لیے جیل کے اندر کا کوئی نمبردار ہوگا. تو یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ کہ کیا ہوگا؟ مور اوور ممبرز آف دی پبلک اینڈ آل دوز ہو وش ٹو اٹینڈ دی ٹرائل پروسیڈنگ
shall also be allowed to do so so far as they can be accommodated in the courtroom. اب اگلی بات کیا ہے, اس پہ شرط ایک اور فردر لگا دی, اینڈ سبجیکٹ ٹو دی جیل رولز اینڈ دی مینول, کہ جیل کی رولز اور مینول اگر اجازت دیتے ہیں تو یہ آئیں گے, ورنہ نہیں آئیں گے. اچھا, اب اس میں سے پریس غائب ہو گیا, اب اس میں سے جو مانیٹرنگ کرنے کے لیے آنا چاہتے ہیں بین الاقوامی لوگ, وہ غائب ہو گئے, اس میں مقامی لوگ جو انٹرسٹڈ ہیں وہ غائب ہو گئے. After receipt of the sanction of the federal government and concurrence of the jail authorities, کہ جب وفاقی حکومت اور جیل اتھارٹیز دونوں راضی ہو جائیں گے تو یہ ٹرائل جو ہے وہ سینٹرل جیل اڈیالہ کے راولپنڈی کے اندر ہوگا, اور جو کس پہ ہوگا, جو شرائط جج چاہ رہے ہیں کہ جی وہ ان شرائط کو پورا کیا جائے, ان شرائط کے مطابق نہ کوئی بار ایسوسیشن جا سکتی ہے اور نہ ہی کوئی میڈیا جا سکتا ہے. تو یہ جو شرائط ہیں, یہ شرائط ساری کی ساری وہ ہیں جن کے تحت پہلے یہ ٹرائل کیا جا رہا تھا. میں دو باتیں اس کے اوپر آپ کو بتانا چاہتا ہوں خاص. اچھا, یہ دو چیزیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں بڑا کھول کے, وہ ذرا آپ اگر اٹینڈنگ سرکمسٹانس, یعنی وہ جو ارد گرد کے حالات ہیں ان کے اوپر بھی نظر رکھیں تو آپ کو واضح طور پہ نظر آئیں گی. ایک تو یہ کہ یہ سارا کیوں کیا جا رہا ہے, اس لیے کہ عمران خان, جس دن عمران خان کی تصویر, بے شک وہ کہتے ہیں نا ہتھکڑی لگا کے جو تصویر ہوگی وہ زیادہ پاورفل ہوگی, یہ میں بتانا چاہتا ہوں ہتھکڑی کے شوقینوں کو. تو اس لیے اصل بات یہ ہے کہ وہ جس اصول پہ کھڑے ہیں وہ اصول, اس کے ساتھ قوم کھڑی ہو گیا اس اصول کے ساتھ. اس لیے کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ وہ کس طرح سے لائے جاتے ہیں اور کس طرح سے بٹھائے جاتے ہیں اور کس طرح سے اٹھائے جاتے ہیں. اصل خوف ہے اس کی تصویر کا مطلب ہے پریزنس کا مطلب ہے فزیکل پریزنس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو یہ ایک دفعہ اگر جھلک بھی کوئی دکھا دی گئی تو پھر وہ جو کرک میں ہو رہا ہے وہ ہر سڑک میں ہو رہا ہوگا اور ہر محلے میں ہو رہا ہوگا اور ہر گھر میں ہو رہا ہوگا. یہ ہے خوف, یہ اس کو کہتے ہیں کہ پبلک اویئرنیس, پبلک اویکننگ, اس کا خوف ہے. ہم نے تو منع کرایا کہ کوئی پبلک اپرائزنگ نہ ہو تاکہ کوئی فالس فلیگ آپریشن پی ٹی آئی کے کھاتے میں نہ ڈالا جا سکے کیٹیگوریکلی. ایک بات. دوسرا یہ ہے کہ آپ غور سے ذرا دیکھیے گا, 3 طرح کے لوگ ہیں اس وقت جن کو ماؤتھ پیس کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے. پہلے وہ ہیں جو لفافے اور لفافیاں ہیں, ان کو ٹارگٹ دیا ہوا ہے. کسی کو ایک لیڈر ٹارگٹ ہے, کسی کے ذمے لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ اخلاقیات کی جو ماہر پاکستان میں پارٹی ہے وہ مسلم لیگ نون ہے, اور وہ چاہتے ہیں کہ ساری تصویریں, ساری ویڈیوز, ساری ان کے پھینکے ہوئے جہازوں سے جو برہنہ پمفلٹ تھے شہید بی بی کے حوالے سے, وہ سارا کچھ لوگ بھول جائیں. اور صرف یہ یاد رکھیں کہ جو آپ کرائے گے ٹٹو, یہ تیسری کتاب ہے, پہلی 2 کو کدھر کسی نے گھاس ڈالی ہے, کہ آپ کو کسی کو اصل کتابیں وہ ہیں جو بیرون ملک چھپی ہوئی ہیں, آل شریف اور پاکستان کی سیاسی اشرافیہ, سیاسی ساری طرح کی میں ملا کے کہہ رہا ہوں, ان کی کرپشن کی جو داستانیں چھپی ہیں ان سے توجہ اٹھانے کے لیے کہ عمران خان باہر ہوں گے تو ان پہ تو توجہ جائے گی. اچھا, اس کے ساتھ ہی یہ بھی ہے ایک خدشہ کہ دوسرا جو ایک لگا ہوا ہے وہ کہ جی ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہے. ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہے تو اس لیے الیکشن نہیں ہونا چاہیے. ایران کی پوری اسمبلی بم لگا کے اڑا دی گئی تھی, الیکشن ہوا. IRA نے بالکل کلوز کال دی, 1 سے زیادہ پرائم منسٹرز برطانیہ کے تقریباً مارے گئے, اور وہ کہاں ہوئی, لنڈن میں ہوتی رہیں اور وہ UK کی سرزمین پہ ہوتی رہیں. اس کے باوجود الیکشن کبھی ملتوی نہیں ہوا. بی بی کی شہادت کی میں بات کر رہا تھا, اس کے بعد بھی 1 مہینے کے لیے الیکشن جو تھے وہ ملتوی ہوئے. تو کیوں الیکشن ملتوی کر دیا جائے؟ کیا سوال اٹھتا ہے؟ میں عطر من اللہ صاحب کی ججمنٹ کے ساتھ کھڑا ہوں کہ جو کوئی بھی ایک دن کے لیے بھی, میں یہ پہلے دن, بلکہ وہ ججمنٹ میرے ساتھ کھڑی, میرے موقع کے ساتھ کھڑی, میں کہتا رہا ہوں آپ بابر اوان آفیشیل نکال کے دیکھ لیں, میں کہتا رہا ہوں میرے کالم دیکھ لیں, آپ کہتا رہا ہوں میری آپ ٹاکس دیکھ لیں. میں نے کہا کہ جو ایک دن بھی اس لکھے ہوئے لفظ کے ٹائم کا جو 90 days کا ہے اس سے آگے جائے گا وہ آئین توڑے گا. تو اب اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, اس لیے کہ 23 مارچ سے لے کر 1956 یعنی 1956 سے لے کے ابھی تک یہ آپ کا آئین کہتا ہے کہ جب آئین ٹوٹا تو اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے, اس کے لیے جو لمیٹیشن آف ٹائم ہے وہ کوئی نہیں ہے. تو اس لیے یہ سارے کا سارا ایک راستہ کھلے گا اس عطر من اللہ صاحب کی ججمنٹ کے بعد. اب دوسرا جو پہلو ہے وہ یہ, اس پہ لگے ہوئے ہیں ڈیوٹی. اور جو تیسری ڈیوٹی ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو یہ کہا جائے کہ کسی طریقے سے عمران خان
الیکشن میں نہیں ہوں گے، شاید لوگ باہر نہ نکلیں. تو یہ تینوں نہیں چلنی، اور یہ جتنی بھی تھیریاں ہیں یہ ساری فیل ہو جانی ہیں، اس لیے کہ لوگ آگے نکل گئے اور قوم آگے نکل گئی ہے. اور یہ جو سازشیں کرنے والا نظام آیا تھا 90 دن کے لیے، وہ بیٹھا ہوا 1 سال کے لیے. یہ اس کو ایکسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں. سب سے بڑی بات، عدلیہ کا سب سے بڑا امتحان آ گیا. میں اس کا حصہ ہوں. بینچ اینڈ بار بوتھ آر the wheels of the chariot of justice. اس لیے بہت بڑا امتحان آ گیا ہے. یہ سارا کہ جی کوئی ماورائے آئین طریقے سے نواز شریف کو لے آؤ، کیسے آئے گا؟ نہیں آ سکتا. نواز شریف، مجھے جو کرائم نظر آتے ہیں، مجھے جو میری اسیسمنٹ ہے، میں یہ بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے ساتھ ہاتھ ہو چکا ہے. وہ پرائم منسٹر نہیں ہے. اس کو لوگ کس طرح سے لوگ اس کو استعمال کریں گے، یہ دوسری بات ہے. اور آخری بات جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ عدلیہ کا اصل امتحان یہ ہے کہ کیا اس کا وہ فیصلہ، جس طرح آج ایک ایڈیشنل سیشن جج نے اسلام آباد ہائی کورٹ جو آئینی عدالت ہے، اس کے 2 ججوں کے فیصلے کو ہوا میں اڑا دیا کہ عمران خان کا اوپن ٹرائل کیا جائے، کیا الیکشن کا فیصلہ اسی طرح سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو چیف جسٹس جس بینچ کو ہیڈ کرتے ہیں، لکھ کے جو دیا گیا ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے، کیا کوئی طاقت اسے بھی اڑا سکتی ہے؟ یہ 2 سوال چھوڑے جا رہا ہوں، ان پہ کل میں بات کروں گا. اور کل سے میں کوشش کروں گا کہ آپ کے ساتھ ویڈیو کے ذریعے انشاءاللہ العزیز میں مخاطب ہوں. پاکستان پائندہ باد.